پہلے تو یہ میں بتاؤں نا کہ وہ یہ کہتے ہیں وہ سارا جو ہے نا گویا خود سازش آرمی نے تیار کی تھی. اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ اس کو آپ سمجھیں ماڈل ٹاؤن ثانیہ کے ساتھ چھوڑ کر کہ وہاں پہ ایک سٹیج کیا گیا اور 10 یا 14 لوگوں کی ہلاکت کا ڈنڈورا پیٹ کے تو ایک تحریک منظم کر لی گئی. اس کا جواز تراشا گیا. 9 مئی کا اصل ہدف کیا تھا؟ اصل ہدف یہ تھا کہ جب آپ اتنی حساس انسٹالیشنز پر گھسیں گے تو فوج کی جو اپنا طے شدہ SOPs ہیں اس کے مطابق اس نے گولی چلانی ہے یا وہ ریئیکٹ ہوگا اور لوگ مریں گے. یعنی آپ اندازہ لگائیں یہ کتنے سفاک لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو مرنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ ان لاشوں کے اوپر پھر وہ کام شروع کیا جائے وہ جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ یہاں بہت بڑا فساد آنا ہے. سمجھ گئے ہیں آپ نے بات کو؟ ٹھیک ہے. یعنی اتنا ظاہر ہے جب اتنا خون بہہ جائے گا تو پھر لوگوں کو موٹیویٹ کرنا بہت آسان ہو جائے گا. لوگ نکلتے ہیں ریئیکشن میں جیسے بنگلہ دیش میں نکلے ہیں. اب انداز یا تو اللہ کی طرف سے کچھ ہوا یا یہ کہ پہلے سے کچھ سنگن مل گئی یا جو بھی ہوا تو یہ جو کاؤنٹر اسٹریٹجی بنی ہے اس میں یہ بنا ہے وہی کفو ایدیکم کے آپ نے ریٹیلیٹ نہیں کرنا. پیسے انداز سے اس کا ادھر اندازہ نہیں تھا اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے ہمیں آنے دیا ہمیں مارا نہیں لوگ نہیں مرے یہ نہیں ہوا وہ نہیں. یہ افسوس ہے کہ مرے کیوں نہیں وہ فوج نے نہیں مارے تو وہ آپریشن سارا جو ہے نا ناکام ہو گیا. یعنی وہ سازش ناکام ہو گئی. اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اب وہ سارا سیٹ اپ ہی جو ہے نا ایکسپوز ہو گیا ہے. اب تو وہ مٹھی میں آ گیا ہے. اب اگر ہوگا کچھ نا 2 کام ہو سکتے ہیں. ایک اگر آپ کی یہ سوچ ہے نا کہ بھئی یہ ایک ہی بندہ ہے اس کی پوری ٹیم نہیں ہے ایک بندہ ہے تو اس میں پھر اساسینیشن کی کوشش ہوتی ہے. اس کا خطرہ رہے گا ہر وقت. اور دوسری کیا بات ہوتی ہے فرض کریں وہ اتنا سیکیور ہے وہ پورا ٹیم ہے مضبوط ٹیم ہے بنیادیں مرصوص ہے تو پھر ایک ہی چیز باقی رہ جاتی ہے ایکسٹرنل جو ہے نا کوئی محاذ کھولا جاتے ہیں. پھر آپ انتظار کریں انڈیا کا. ٹھیک ہے. اب اندر جو آپ کنسولیڈیشن کی طرف جائیں گے نا تو وہ ایکسٹرنل تھریٹ بڑھتی چلی جائے گی لیکن آپ کو سیٹل کوئی نہیں ہونے دے گا. مس فٹ ہے دنیا میں. پاکستان کوئی فٹ ملک نہیں ہے دنیا کے ساتھ سازگار نہیں ہے. اپنے بہت سے کیپیبلٹیز پوٹینشیلٹیز کی وجہ سے یہ دنیا کے ساتھ سازگار نہیں ہے. نظریات کی وجہ سے اپنی ان ساری چیزوں سازگار نہیں ہے. اس کو دنیا نہیں گوارا کر سکتی. اور یہی اصل میں پازیٹیو بات ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھنا بھی چاہیں تو ہمیں کوئی چپ کر کے بیٹھنے اب نہیں دے گا. تو حرکت میں برکت ہے. پھر دیکھیں نا کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. کسی کی چونچ گم ہوگی کسی کی دم گم ہوگی تو اسی میں اصل میں جو صحیح قومیں تیار ہوتی ہیں نا وہ پھر ایسے ہی حالات میں تیار ہوتی ہیں. صحرائے تی میں بنی اسرائیل جو تیار ہوئے تھے نا آج تک دنیا کو وقتہ ڈالا ہوا ہے. وہ یعنی وہ بندہ کیا ہے جی مرد کوہستانی یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی ہے. تو یہ جو یعنی مشکل حالات ہوتے ہیں نا اس میں جو سروائیو کرتا ہے اس کو پھر کوئی گرا نہیں سکتا.